السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس 11ویں سبق کے دوسرے حصے میں۔ یاد رکھیے، اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو ہم ٹی پی آئی سے سیکھ رہے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ دہرائیے، بولیے اور بتائیے بھی۔ تو اب تک ہم نے جو گرامر کی تھی اس میں کئی حصے تھے، لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات میں کہہ دوں، اللہ سے دعا کیجیے رب زدنی علما، ایک گہری سانس لیجیے، اپرائٹ ہو جائیے پریکٹس کے لیے۔ الفاظ جو ہم نے سیکھے یا سیکھ رہے ہیں، جو ہم کہتے، لکھتے، پڑھتے، بولتے ہیں کلمے، ان کی 3 قسمیں ہیں عربی میں۔ ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ ہم فعل کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں فعل اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب، اس طرح سے۔ اور فعل کی زمانے کے حساب سے عربی زبان میں 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی جو ہو گیا، ہو چکا، پرفیکٹ ٹینس، اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو ہم نے پچھلے اسباق میں فعل ماضی بھی کیا، فعل مضارع بھی کیا، امر بھی کیا اور نہیں بھی کیا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کیا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یہ فعل ماضی تھا۔ تو تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے ہم پورے ٹیبل میں، لیکن ابھی میں آپ کو صرف دہرا رہا ہوں۔ یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، ٹھیک ہے؟ اور یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے جو الفاظ ہیں، یہاں جو نمونے دیے گئے ہیں قرآن کریم میں، ان نمونوں پر تقریباً 10,000 الفاظ آتے ہیں۔ تو ان کو شوق اور محبت سے سیکھنا ہے۔ تو میرے بات دہرائیے آپ سب لوگ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں۔ میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے عربی میں۔ فعل فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون۔ یاد رکھیے فعل ماضی میں ہمارا ہاتھ نیچے ہے اور فعل مضارع میں اوپر، ٹھیک ہے؟ آواز اوپر، ہاتھ اوپر، ابھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے میرے بات۔ یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو۔ اس کے ساتھ ہم نے امر و نہی بھی سیکھا، جیسے افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، ٹھیک ہے؟ تو میرے بات دہرائیے، ہاتھ اوپر سے نیچے لانا ہے، اشارہ کرنا ہے۔ تو میرے بات دہرائیے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اور صرف عربی میں افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو۔ ایک بار اور شوق سے، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو۔ اب ہم 3 حروف یعنی فاعل سے اسم فاعل یعنی کرنے والا، اسم مفعول یعنی جس پر اثر پڑا، اور مصدر یعنی کام کا نام، یہ بنانا سیکھیں گے۔ اس کے اشارے بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مسلمان ساری دنیا کو علوم و فنون فراہم کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اب اس کا الٹا ہے، اس لیے کہ اب ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ انفارچونیٹلی جو کرنے والا ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، اسی لیے ہمارا فاعل کا اشارہ دینے والے کا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے، فاعل یہ کرنے والا ہے اس لیے دے سک رہا ہے، اور لینے والے کا ہاتھ وہ نیچے ہوتا ہے، تو یہ مفعول ہے، اس پر اثر پڑ رہا ہے، مفعول کا اشارہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور فعل جو ہے ایکشن ہے، کام کا نام ہے، تو ہم اس کو ایکشن سے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے بات اشاروں کے ساتھ پلیز، یعنی اس لیے کہ قرآن کریم میں ہزاروں الفاظ ان نمونوں پر آتے ہیں، تو ناظرین آپ بھی اشارے کیجئے اور آپ بھی، کہ
میرے بات دہرائیے، فاعل کرنے والا، ٹھیک ہے، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا نام، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اس سے مختصر ترجمہ نہیں ہے، جس پر اثر پڑا اتنا سارا کہنا پڑے گا، ماشاءاللہ عربی کمپیکٹ ہے۔ فعل کام کا نام، پھر سے فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا نام۔ اب صرف عربی میں فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول، فعل۔ اب ہم اس کی جمع بنانا بھی سیکھ لیں گے۔ انفیکٹ جمع تو ہم نے بنانا سیکھ ہی لیا تھا۔ مسلم کی جمع آپ کو یاد ہے، مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون، مسلمین۔ اسی طرح فاعل کی جمع ہوگی فاعلون، فاعلین۔ سیم قاعدہ یہاں پر چلے گا، فاعل کی جمع فاعلون، فاعلین۔ اور ہماری جمع کے لیے اشارہ جو ہے، یہاں فاعل ہے، فاعل ہے، فاعل ہے، تو بجائے اس کے کہ فاعل فاعل کہنے کے ہم کہیں گے فاعلون، ہلکا سا ہاتھ کھینچیں گے، بہت زیادہ نہیں، ہلکا سا، فاعلون۔ اسی طرح مفعول کی جمع مفعولون، مفعولین۔ تو مفعول یہ ہے، مفعولون، مفعولین، ہلکا سا ہاتھ کھینچیں گے، یہ مفعولون، مفعولین۔ چونکہ ہم نے اس کو سیکھ لیا تھا اس لیے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بائی دا وے ہم نے فاعل کی مؤنث بھی سیکھا، مسلم کی مؤنث مسلمہ، تو فاعل کی مؤنث فاعلہ، فاعلات اس کی جمع فاعلات، یہ فاعلہ ادھر کا اشارہ ہے ہمارا، اور فاعلات جو ہے اس کو کھینچیں گے۔ اور مفعول کی مؤنث مفعولہ، یہ مفعول ہے، یہ مفعولہ ہے، اور مفعولہ کی جمع مفعولات، جیسے مسلمہ کی جمع مسلمات، مؤمنات وغیرہ۔ تو یہ ہم اس کو بار بار نہیں کہیں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے یہ بات پہلے ہی سکھا دی تھی۔ تو فاعل کی جمع فاعلون، فاعلین، مفعول کی جمع مفعولون، مفعولین، اور فاعل کی مؤنث فاعل کی مؤنث فاعلہ اور اس کی جمع فاعلات، اور مفعول کی مؤنث مفعولہ اور مفعولہ کی جمع مفعولات۔ ایک اور صیغہ ہم اس میں سیکھتے ہیں، ہوا فعلا، اس نے کیا، ہیا فعلت، اس عورت نے کیا، ہوا فعلا اس مرد نے کیا، ہیا فعلت اس عورت نے کیا۔ لیفٹ ہینڈ سے، سارے اشارے مؤنث کے ہمارے لیفٹ ہینڈ سے ہیں اور مذکر کے رائٹ ہینڈ سے۔ تو ہوا فعلا، میرے بات دہرائیے، ہوا فعلا، ہیا فعلت، ہوا فعلا، ہیا فعلت۔ کیسے یاد رکھیں گے؟ اردو میں عورتوں کے نام ہیں، جیسے ہماری بہنوں کے عورت، نگہت، عورت فعلت، نگہت فعلت، نزہت فعلت۔ تو اس طرح نام یاد رکھیے آپ، تو آپ کو یاد رہ جائے گا کہ ہوا فعلا ہے تو ہیا فعلت۔ یہ فعلت، اچھا ہوا یفعل، وہ کرتا ہے تو ہیا تفعل، ٹھیک ہے، ہوا فعلا ہیا فعلت، اس مرد نے کیا، اس عورت نے کیا۔ وہ کرتا ہے، ہوا یفعل کرتا ہے یا کرے گا، ہیا تفعل۔ تو میرے بات دہرائیے، ہوا یفعل، ہیا تفعل، ہوا یفعل، ہیا تفعل۔ ہم پورے چاروں کریں گے، ہوا، میرے بات دہرائیے، ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا یفعل ہیا تفعل۔ اچھا آپ لوگ صرف جواب دیں گے۔ اب میں کہوں گا ہوا فعلا ہیا تو آپ کہیں گے فعلت، ہوا یفعل ہیا تو آپ کہیں گے تفعل، ٹھیک ہے۔ اب کہیے میرے بات، ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا یفعل ہیا تفعل۔ پھر سے، ہوا فعل ہیا فعلت، ہوا یفعل ہیا تفعل۔ انت تفعل اور ہیا تفعل، مرد کے لیے آپ کرتے ہیں وہی صیغہ ہے جو ہیا تفعل اس کے لیے۔ تو میں دونوں اشارے کر رہا ہوں، سیدھے ہاتھ سے انت تفعل اور بائیں ہاتھ سے ہیا تفعل۔ تو یہ اشارے خود بتا رہے ہیں کہ ان دونوں صیغوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، صرف کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ کون مراد ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پورا ٹیبل، ماشاءاللہ۔ فعلا، فعلو، تو ایک بار دہرا لیں گے ہم شوق سے، محبت سے، اس لیے کہ قرآن کریم میں تقریباً 30,000 الفاظ ان نمونوں پر آتے ہیں، 40%۔ تو شوق سے دہرانا ہے۔ میرے بات دہرائیے، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل، ہوا فعل ہیا فعلت،
ہوا یفعل ہی تفعل، ماشاء اللہ، نیچے کے دو ہوا فعل ہی فعلت، ہوا یفعل ہی تفعل. تو یہ ہو گیا پورا ٹیبل. ہم کہیں گے اس کو بار بار دہرائیے، پریکٹس کیجیے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. دیکھیے ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کی قابلیت بہت زیادہ ہے اور کئی چیزیں ہم نے سیکھی، لیکن جو بھی آپ یاد کریں گے بھول جائیں گے، اس لیے اس کو دہرانا ضروری ہے. دہرانا ضروری ہے مگر دہرانے کا طریقہ اس کو جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ 100 باتیں سیکھیں، ماڈرن ریسرچ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، تو 1 گھنٹے بعد 70% بھول جائیں گے آپ. اور 1 گھنٹے بعد دوہرا لیں اس کو تو پھر 1 دن بعد پھر 70% بھول جائیں گے. اور 1 دن بعد دوہرا لیں اس کو تو پھر 1 دن کے بعد 1 ہفتے میں 70% بھول جائیں گے. 1 ہفتے بعد دوہرائیں گے تو 1 مہینے بعد 70% بھول جائیں گے. مطلب کیا؟ آج آپ نے ایک چیز یاد، 100 چیزیں یاد کی، 100 میں سے 1 گھنٹے کے اندر 70 بھول جائیں گے. پھر یہ ٹائم اسکیل ہے، 100 چیزیں آپ نے یاد کی، 1 گھنٹے کے اندر 70 بھول گیا. آپ نے اس کو ریوائز کیا تو پھر 1 دن میں 70% بھولیں گے. پھر 1 دن میں آپ نے ریوائز کیا تو 1 ہفتے میں 70% بھولیں گے. 1 ہفتے بعد ریوائز کیا تو 1 مہینے بعد 70% بھولیں گے. یعنی جیسے جیسا ریوائز کریں گے تو ذہن زیادہ دیر تک یاد رکھے گا. جتنا ریوائز کریں گے آپ اتنا ذہن زیادہ دیر تک یاد رکھے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آج آپ نے ایک بالکل خراب زمین تھی، اس میں آپ نے اس کو کھودا، اس کو صاف کیا، جھاڑ جھنکاڑ وغیرہ کو، اور وہاں سے پتھرے وغیرہ سب نکالے، زمین کو اچھی کیاریاں بنایا، پانی دیا، بیج لگائے. آج آپ نے اس پر 1 گھنٹہ محنت کی. کل آ کر اس میں کم از کم 10 منٹ جو ہے پھر سے پانی دینا پڑے گا، ورنہ وہ سارے بیج مر جائیں گے. آج آپ نے جو محنت کی ہے، چاہے قرآن پڑھنے کے لیے یا نئے الفاظ سیکھنے کے لیے، اگر آپ نے آدھا گھنٹہ محنت کی ہے تو کل 5 منٹ، 1 گھنٹہ محنت کی ہے تو 10 منٹ کے لیے آپ اس کو ضرور ریوائز کریں، ورنہ آپ کی ساری محنت جو ہے وہ بیکار جائے گی اور آپ غیر ضروری اپنے آپ کو بلیم کریں گے کہ یار میرا ذہن ویک ہے. نہیں، ویک نہیں ہے، آپ اس کے اصولوں کا لحاظ کیجئے. یا تو آپ کہیں گے قرآن مشکل ہے، یا کہیں گے بھائی ذہن میرا کمزور ہے. ہم کہیں گے یہ بھی بات نہیں، اور یہ بھی مت کہیے کہ ٹیچر خراب ہے. انشاءاللہ ٹیچر بھی اچھا ہے، بس پریکٹس کیجئے اس کو. حضرات، ہم نے الحمدللہ اسی لیے ہوم ورک تجویز کیے ہیں اور ہم اس کے بارے میں اگلے لیسن میں بات کریں گے. اب تک کے 10 اسباق میں ہم نے 64 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 29,131 بار آتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین اب اجازت دیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.